السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور بارگاہ ایزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنا جائے، سن کر سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع کتاب الحج کے سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ کے ذکر کردہ ابواب کے تحت وہ احادیث کا سلسلہ ہے جن احادیث کا تعلق حج کے مختلف احرام، مناسک اور پھر مختلف احرام اور ان کی اقسام کو بیان کرنا، پھر ان میں جو احکام اور مسائل ہیں ان کا ذکر ہے۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں جو حدیث ذکر کی تھی وہ حدیث نمبر 775 حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی حدیث تھی، اور جس پر مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب ذکر کیا، میں چاہوں گا کہ ایک بار اس باب کے الفاظ کا اعادہ کرتا چلوں، چونکہ آج کی زیر مطالعہ حدیث بھی اسی باب کے تحت ذکر کی گئی ہے۔ باب ما یلزم من طاف بالبیت وسعی من البقاء علی الاحرام وترک التحلل۔ حاجی کو طواف قدوم سے پہلے جب آئے تو پہلا طواف، جسے طواف قدوم کے نام سے پکارا جاتا ہے، کر لینے کے بعد وہ احرام نہ کھولے، بلکہ اس کے ساتھ ہی صفا اور مروہ کی سعی بھی اسے کرنا ہوگی۔ اس کے بعد اگر وہ متمتع ہے تو پھر تقصیر یا حلق کروانے کے بعد اپنا احرام کھول دے گا، اور اگر قارن ہے تو پھر اس کو باقی رکھے گا یہاں تک کہ یوم النحر کو جانور قربانی کرنے کے بعد اپنا سر منڈوائے گا، اس کے بعد پھر طواف افاضہ وغیرہ کرنے کے بعد اپنے حج کو مکمل کر لے گا۔ تو آتے ہیں آج کی حدیث، جو حدیث ہمارے پاس ہے 776 جو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور یہ بابرکت نام کسی سے بھی پوشیدہ نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، جو کہ عبداللہ جو مولا ہے، یعنی ان کا اپنا گھر کا خادم تھا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، وہ خود بیان کرتا ہے، گھر کا خادم بھی۔ تو یہ ہمارے لیے بات بڑی ہی قابل توجہ ہے کہ جو رحمت للعالمین کے گھرانے کے افراد یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا اہل بیت، ان سے متعلقہ جو خادمائیں یا خادم ہوا کرتے تھے، وہ بھی کوئی عام لوگوں کی طرح نہیں، بلکہ علم میں، تقوی میں، ورع میں وہ بھی مثالی ہوتے تھے۔ تو یہ حدیث حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے
جو خادم ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان یسمع اسماء تقول کلما مرت بالحجون، جب بھی حجون مقام پر ان کا گزر ہوتا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس وقت وہ وہاں یہ بات کہتی یا اس جگہ اس مقام کے بارے میں ان کی الفاظ ہوا کرتے تھے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، لقد نزلنا معہ ہاہنا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اسی مقام پر قیام کیا تھا، ٹھہرے تھے، وَنَحْنُ، اور ہم، یومئذ خفاف قلیل ظہرنا، کہتی ہیں کہ ان دنوں میں ہم بہت ہلکے پھلکے ہوا کرتے تھے۔ تو ہلکا ہونا یہ کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس زندگی کی آسائش یا وسائل یا ذرائع بہت ہی محدود ہوا کرتے تھے، تو اس لیے سفر میں بھی جاتے بہت طویل اور لمبا سفر ہوا کرتا تھا، تو بہت لمبے چوڑے اور بھاری بھرکم ہم سامان اپنے ساتھ نہیں لیا کرتے تھے، اور نہ ہی اس وقت ایسے سامان مہیا ہوتے تھے، مقصد یہ ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگر سفر کا سکون لینا ہو تو راستے کا جو سامان ہے اس کو ہلکا رکھو۔ تو اسی اعتبار سے آپ کا جو سفر ہوگا وہ آسان ہوگا، مسائل کم ہوں گے، خدشات بھی کم ہوں گے۔ بس اوقات سامان زیادہ دیکھ کر کئی ایک لوگ راستے میں وہ آڑے آتے ہیں، یا رہزن یا لٹیرے اور ڈاکو وغیرہ وہ پڑ جاتے ہیں، اور خالی ہاتھ اگر ہو انسان تو کوئی ایسا شخص تعرض نہیں کرتا۔ اٹھانے کے اعتبار سے بھی لمبا سفر جو ہے وہ آسان رہتا ہے، سامان اگر کم ہو۔ انفروا خفافا وثقالا، جیسا اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کی راہ میں نکلو بھاری بھرکم اور ہلکے پھلکے ہو کر۔ تو بہرحال کہتی ہیں کہ سامان بہت ہی کم ہوا کرتا تھا اور ہم بہت ہلکے پھلکے ہوا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی رفاقت میں۔ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيلٌ ظَهْرُنَا، زاد راہ بہت ہی کم تھا اور سواریاں بھی بہت کم ہوا کرتی تھیں۔ گویا کہ لمبا سفر بھی ہوتا تو پیدل چلنے والے لوگ زیادہ ہی ہوتے تھے، جن کے پاس اپنی سواریاں ہوتی تھی ذاتی، یا جو سواریوں کے مالک ہوتے تھے وہ وہی لوگ ہوتے تھے جو صاحب حیثیت اور مالدار ہوتے تھے۔ تو بہرحال وہ اپنے ساتھ والوں کو بھی اپنی سواریوں پہ سوار بھی کراتے، مدد بھی کرتے، تعاون بھی کرتے، اور خود بھی بسا اوقات پیدل چلتے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القدس کی طرف جو سفر تھا وہ بڑا ہی معروف ہے اسلامی تاریخ کی کتابوں میں۔ تو صرف میں اشارہ کروں گا کہ اس میں عام طور پر یہ لکھا جاتا ہے کہ ایک ہی سواری پر غلام خادم جو تھے ساتھ وہ بھی، اور خلیفہ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ باری باری ایک ہی سواری پر سوار ہوتے، پھر ایک مہار پکڑ کے چلتا اور پھر دوسرا سوار ہو جاتا۔ بڑے ہی خاص موقعوں پر بھی بہت کم سواریاں ملتی تھیں، جیسے جیش الاسرا غزوہ تبوک میں بھی لشکر کی تعداد کے اعتبار سے سواریاں بھی کم تھیں۔ بہرحال اس کی طرف اشارہ ہے، قلیلۃ ازوادنا، یعنی ہمارا زاد راہ بھی کم ہوتا تھا، ہماری سواریاں بھی بہت کم ہوا کرتی تھیں، اور پھر یہ کہ جو کچھ ہم ساتھ لیتے وہ بھی کم تھا۔ فاتمرت انا واختی عائشۃ والزبیر وفلان وفلان،
تو کہتی ہیں کہ میں نے اور میری بہن عائشہ، انہوں نے اور میرے جو شوہر تھے زبیر، وہ زبیر بن العوام یہاں مراد ہیں، اور فلاں فلاں صحابی، فلاں فلاں فرد، نام نہیں لیا، اور بھی ساتھی تھے جن کی طرف اشارہ تھا ان کے ذہن میں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اقطعین، ان سب نے عمرہ کیا۔ اور فرمایا فلما مسحنا البیت، پھر جب ہم نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، مسحنا البیت، طوفنا یا طفنا البیت کا معنی ہے اس کا، تو احللنا، ہم نے اپنے جو احرام تھے وہ اتار دیے، ثم احللنا من العشی بالحج، پھر ہم نے شام کے وقت حج کے لیے نیا احرام باندھا۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اپنا واقعہ ذکر کرتی ہیں عہد رسالت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جب انہوں نے سفر کیا اور مکہ پہنچے، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے یہ طواف کیا، تو اس وقت کا ذکر، اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے ناظرین کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو اہل و عیال، ان کی یعنی عائلی زندگی کی سادگی، اور پھر یہ ہے کہ زہد اور تقوی، اس کی طرف بھی اشارہ ہے، رہنمائی ہے، دلالت ہے ان الفاظ میں۔ اور جو باب کے الفاظ ہیں ان کے ساتھ حدیث کا یہ تعلق اس طرح قائم ہوتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا فلما مسحنا البیت احللنا، اب بظاہر جو الفاظ ہیں حدیث کے، اس کا تو مطلب یہ کہ جب ہم نے بیت اللہ کا طواف کر لیا تو ہم نے احرام اتار لیے، لیکن یہ مراد یہاں نہیں، الفاظ میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختصار کیا ہے۔ اور ناظرین آپ کو یہ علم ہوگا کہ یہ جو کلام یا گفتگو کوئی بھی زبان کسی کی بھی ہو، اور خاص طور پر عربی زبان میں، بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اور عام عرف میں بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک بڑا اہم واقعہ ہو تو وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کوئی شخص اس پورے واقعے کی ایک ایک جز بیان نہیں کرتا، بلکہ اس چیز پر فوکس رکھتا ہے جو کہ لوگوں کو بتانا مقصود ہو، باقی چیز ساری انڈرسٹوڈ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی انبیاء اور رسول کے آپ قصے دیکھیے تو اس میں ایک دم آپ کو لگے گا جیسے کہ آگے قصہ جاری ہے لیکن الفاظ قرآن مجید کے اور آ گئے ہیں، درمیان میں وہ جو انقطاع ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، خود سمجھ لیتا ہے انسان کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اور پھر یہ بھی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ذکر نہیں کیا، صرف یہ کہہ دیا کہ جب ہم نے بیت اللہ کا طواف کر لیا تو ہم حلال ہو گئے، کہ ہم نے سعی نہیں کی، اس لیے کہ دیگر جو صحیح احادیث ہیں جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا اس سے پہلے، ان احادیث میں واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اور صحابہ اکرام نے بھی طواف کیا بیت اللہ کا، عمرہ تھا یا حج تھا، اور اس کے بعد پھر سعی کی۔ اور خاص طور پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جواب بھی اس سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے عمر بن دینار کے حوالے سے، جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ لا یقربنھا حتی یطوفا بین الصفا والمروہ، کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب بھی نہ پھٹکیں احرام کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کر لینے کے بعد، یہاں تک کہ وہ بین الصفا والمروہ جو سعی ہے، یہ طواف ہے صفا اور مروہ کے مابین، وہ نہ پورا کر لیں۔ تو یہاں اس حدیث میں جو ذکر نہیں کیا گیا وہ اختصار سے کام لیتے ہوئے ذکر نہیں کیا گیا، تو یہ قاعدہ بھی ہے جس کے الفاظ غالباً کچھ اس قسم کے ہیں کہ عدم ذکر الشیء لا یلزم
عدم وجود الشیء، کہ کسی چیز کا ذکر نہ کرنا کسی مقام پر، یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز ہی موجود نہیں سرے سے۔ تو اس لیے یہاں انہوں نے اس واقعے میں صفا اور مروہ کی سعی کا ذکر اختصار کی بنا پر نہیں کیا، اور آگے پھر فرمایا کہ ہم نے شام کو حج کے لیے احرام نیا باندھا۔ ناظرین، آتے ہیں ہم اسی کتاب الحج کے سلسلے میں، جو آگے حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور اس میں جو باب کے الفاظ ہیں وہ بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ حدیث کے الفاظ پڑھنے سے پہلے باب کے الفاظ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں۔ باب کے الفاظ یہ ہیں کہ باب جواز العمرۃ فی اشہر الحج، کہ عمرہ کی ادائیگی کا جواز حج کے مہینوں میں۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی اختصار سے ضمناً احادیث میں گفتگو ہوئی ہے، لیکن اب مؤلف رحمہ اللہ نے باقاعدہ مستقل ایک حدیث ذکر کر دی ہے باب کے ساتھ، بلکہ اس سے آگے 2 اور حدیثیں بھی آ رہی ہیں اسی مفہوم میں۔ تو سب سے پہلے ناظرین ہمارے پاس حدیث نمبر ہے 777 777، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ تو آتے ہیں حدیث کے الفاظ کی جانب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، قال قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہاں؟ یعنی مکہ میں۔ قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، اور آپ کے صحابہ کرام بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین، للصبح رابعۃ، ذی الحجہ کی 4 ذی الحجہ کی صبح کو۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع تھا، اور آپ جب مکہ تشریف لائے تو اس وقت جو دن تھا وہ صبح کا وقت، اور 4 ذی الحجہ یہ تاریخ تھی۔ یلبون بالحج، حج کا تلبیہ کہتے ہوئے، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ وہ اس حج کے احرام کو عمرہ کے احرام میں بدل لیں، إِلَّا مَن مَّعَهُ الْحَدْيُ، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنے ساتھ گھر سے اپنی قربانی لایا ہے۔ تو یہ حدیث، جس کے بارے میں ہم نے کئی بار اس سے پہلے وضاحت کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ذکر کر دیا تھا، اور آج مستقل اس حدیث جو اختصار کے ساتھ آئی ہے، یہ پھر مسئلہ اعادہ کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں اس باب کے تحت دوسری حدیث بھی ذکر کرتے ہوئے اس بارے میں کچھ وضاحت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔